السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج یکم مئی ہے اور اس کو لیبر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اور امریکہ میں اس کی اہمیت ایک اور وجہ سے بھی ہے۔ یہ اسامہ بن لادن ڈے بھی ہے۔ اس دن اسامہ بن لادن کو امریکن ٹروپس نے ایبٹ آباد میں اس کے گھر پر اٹیک کیا اور ادھر ان کو مار دیا گیا۔ اور ہم اس کو 2 مئی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یکم مئی کی رات کو ہوا تھا، اور امریکن جو ہے وہ اس کو یکم مئی کے طور پہ جانتے ہیں، ہم اس کو 2 مئی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو اعزاز سید سے ہم بات کریں گے اس لیے کہ اعزاز سید نے اس موضوع پر بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا حوالہ امریکن تھنک ٹینکس میں بھی دیا جاتا ہے، بڑی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اعزاز سید اس پر ایک اتھارٹی بھی ہیں۔ اعزاز سید جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کی ایک جو بیگم ہیں ان کے بھائی کے بھی دوست تھے۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے، اس بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے۔ اعزاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، بہت ہاں شکریہ۔ میں ہاں اتھارٹی تو نہیں، طالب علم ہوں، ہاں، اور نہیں طالب علم ہاں تو آپ ہیں ہی۔ اس پہ بہت سارا جو جرنلزم ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا آنے والے دنوں میں، اور بہت سارے اس کے راز ہیں 2 مئی 2011 کے حوالے سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو آج بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ تو کوشش ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ کچھ ایسی دستاویزات ہیں جو ابھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں آئی، میں ان کے پیچھے ہوں۔ تو امید ہے کہ کبھی میرے پاس وہ چیزیں بھی آ جائیں گی اور ہم لوگوں کو پوری پکچر بتائیں گے کہ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کی جو گرفتاری تھی وہ کیسے ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن رہ کیسے رہے تھے۔ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی کتاب دا سیکرٹس آف پاکستان وار آن القاعدہ میں لکھ دی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی رہتی ہیں۔ اچھا اعزاز، پہلے میرا جو ایک میں آپ سے کویسچن کروں گا کہ اسامہ بن لادن 2005 سے پاکستان میں تھے، رائٹ؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا عرصہ وہ ایبٹ آباد میں مقیم تھے؟ اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا ہے ایک سوال، چونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور آپ کو میں چاہوں گا کہ وہ بھی ساتھ ہی میں کر دوں کہ اس میں کیا انہیں کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بلیسنگ حاصل تھی؟ ان کے نالج میں تھا کہ یہ بندہ ادھر رہ رہے ہیں؟ دو بڑے بڑے سوال ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسامہ بن لادن تورا بورا کے آپریشنز کے بعد پاکستان میں آ گئے تھے، یعنی کہ 9/11 کے کچھ عرصے کے بعد، فوری بعد وہ پاکستان میں آ گئے تھے۔ کچھ عرصہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ رہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اٹک میں بھی آئے تھے اسامہ بن لادن۔ آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہوگی کہ ہری پور میں اسامہ بن لادن ایک وقت تک رہتے رہے۔ 2005 میں یہ جو کمپاؤنڈ تھا ایبٹ آباد کا، 2005 میں یہ کمپاؤنڈ بن گیا، 2004 میں یہ بننا شروع ہوا، 5 میں بنا، تو پھر یہ 5 سے آنورڈ اس ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ میں آ گئے تھے، اور 2005 سے لے کر اپنے مرنے تک وہ وہاں پر رہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں جو آپ نے بہت بڑا سوال کیا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کا اسامہ بن لادن کے پاکستان میں قیام سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، تو میں عمر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس بات کے فٹ پرنٹس موجود ہیں کہ انٹیلیجنس کے کچھ آفیشلز کو اسامہ بن لادن کی جو ایبٹ آباد ہے، ایبٹ آباد میں موجودگی کا علم تھا۔ اب وہ جو علم تھا وہ انڈیویجول نوعیت کا تھا یا انسٹیٹیوشنل نوعیت کا تھا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس بات کا فٹ پرنٹ موجود ہے کہ کیا فٹ پرنٹ موجود ہے؟ اس کا فٹ پرنٹ یہ ہے چیمہ صاحب کہ یہ جو کمپاؤنڈ بنا تھا سب سے پہلے، تو یہ کمپاؤنڈ جن لوگوں نے بنایا تھا ان کا تعلق تھا ایسے سینسٹیو جگہوں سے جن کے اوپر ہم سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی تھی یا دوسری تھی۔ نہیں، وہ جو ہیں وہ لوگ، کیا انہوں نے کمپاؤنڈ بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، یا کس طرح ان کو ہمیں کیسے پتا کہ کمپاؤنڈ انہوں نے بنایا تھا؟ ہمیں اس طرح سے پتا کہ جو مقامی لوگ تھے، مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ جو فلاں فلاں صاحب ہیں وہ وہاں پر انہوں نے یہ کمپاؤنڈ بنایا۔ پھر جس جگہ پہ اسامہ بن لادن رہ رہے تھے اس کے بالکل بیک پہ ایک میجر صاحب تھے، وہ رہ رہے تھے، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا یا بتایا گیا رپورٹلی کہ وہ ایکچولی اسامہ بن لادن کی سیکیورٹی کا کام بھی کر رہے تھے، اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے گھر پہ جو ایک کرنل صاحب ہیں وہ آئے تھے، جنہوں نے اسامہ بن لادن کے گھر کی تصویریں لی تھیں ان کی چھت کے اوپر چڑھ کر، اور پھر بعد میں الٹیمیٹلی ان تصویروں کی وجہ سے اور ان کی لوکل ریکی کی وجہ سے جو اسامہ بن لادن کے خلاف 2 مئی 2011 کا کرنل آپریشن، اقبال جو تھے؟ کرنل اقبال سعید الدین ان کا نام تھا،
جو یہ امریکہ میں جو آج کل امریکہ میں ہے. تو بات اگر میں ترتیب سے کروں تو زیادہ ہاں بہتر. دلچسپی ہوگی. چیمہ صاحب جو اسامہ بن لادن کا 2005 سے آنورڈ جو قیام ہے اس کو اگر آپ آج بھی کلوزلی پڑھیں تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ جو القاعدہ تھی، القاعدہ نے پاکستان کے اوپر جو اٹیکس کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ 9/11 کے بعد شروع کیا تھا. آپ کو یاد ہو دسمبر 2003 میں مشرف جو جنرل مشرف تھے ان کے اوپر 2 سیریس خودکش حملے ہوئے تھے. اس میں القاعدہ کا اور مقامی جو تنظیم تھی سپا سابا جو کہ القاعدہ کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی اس کا ایک بڑا قریبی تعلق تھا. اس میں بہت جو القاعدہ کے ایکٹیو لوگ تھے وہ بھی تھے، سپا سابا جو کالعدم جماعت ہو گئی اس کے لوگ تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو اٹیک تھے وہ جو ٹاپ ملٹری آفیشلز، گورنمنٹ آفیشلز پہ، فوج کے اوپر، انٹیلیجنس کے اوپر ہو رہے تھے. لیکن 2005 آنورڈ جو ہے وہ جو اٹیک جو القاعدہ کے تھے ان کا جو ایک دم ہے نا وہ ڈپ ڈاؤن ہوا، وہ ڈکلائن آیا. ایک سرکمسٹانشل میں بات کر رہا ہوں تو ایک یہ بات دیکھنے میں آئی کہ اگر آپ القاعدہ کے اٹیکس دیکھیں 2005 آنورڈ، 6 آنورڈ سے، تو ان میں ایک کمی آئی. البتہ جو ٹی ٹی پی تھی اس دوران 2006 میں ٹی ٹی پی بنتی ہے، 2007، 8، 9، 10، 11 تحریک طالبان پاکستان. کالعدم تحریک طالبان پاکستان جس کو بنایا تھا بیت اللہ محسود صاحب نے، وہ اس کا جو رائز تھا ایٹ دیٹ ٹائم. اور بیت اللہ محسود خود جو ہے اسامہ بن لادن کے ماننے والے تھے. اسامہ بن لادن نے ان کو مختلف خطوط لکھے ہوئے ہیں. جو اسامہ بن لادن 2005 میں جب یہاں پر رہ رہے تھے تو اس وقت ہماری اطلاعات کے مطابق اسامہ بن لادن کم از کم 2-3 ایسے مواقع ہیں جو اپنے کمپاؤنڈ سے نکلے ہیں. ایک چیمہ صاحب بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے ان کا نام تھا الیاس کشمیری. یہ کشمیر میں کسی زمانے میں بڑے ایکٹیو رہے تھے، اور الیاس کشمیری وہ ہے جو کشمیر میں گئے تھے اور ہندوستان کے ایک ملٹری آفسر کا جو ہے گردن کاٹ کے لے آئے تھے پاکستان میں، اور اس کو تھیلے میں ڈال کے لے آئے تھے. اور یہاں پر ایک اس وقت کے جو فوجی افسر تھے ان کو یہ خود بھی کوئی میرے خیال ہے کوئی کمانڈو تھے. نہیں، کمانڈر الیاس کشمیری تھا، وہ ان کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا. ان کا فوج سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس وقت کے جو فوجی افسر تھے میری معلومات کے مطابق وہ جنرل محمود احمد تھے اور جنرل عزیز تھے. تو جنرل محمود کو انہوں نے وہ جو سر تھا کاٹ کے فوجی افسر کا وہ دیا تھا، اور اس پہ ان کو انعام جنرل محمود نے دیا تھا، اور یہ وہ خود لے کے آئے تھے، یعنی کہ خود انہوں نے کارروائی کی تھی. تو اس پر میری اطلاعات کے مطابق ان کو انعام بھی ملا تھا. تو الیاس کشمیری کو جب 2003 میں چیمہ صاحب پرویز مشرف صاحب کے اوپر جب اٹیک ہوا تو جن لوگوں پر شک کیا گیا ان میں سے ایک الیاس کشمیری بھی تھے. تو الیاس کشمیری کیونکہ جو ملیٹنٹس انوالو تھے ان کے جو ٹیلی فون جو انالیسز ہوئے اور رابطے پتہ لگے تو ان میں الیاس کشمیری کا بھی رابطہ تھا. تو الیاس کشمیری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. جب الیاس کشمیری گرفتار ہو گئے تو ان کو بڑی جس طرح اگر کوئی انٹیلیجنس گرفتار کرتی ہے تو بڑا تشدد بھی ہوتا ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، یا سخت جو صورتحال ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو الیاس کشمیری جو ہے وہ پرو پاکستان تھے، وہ پاکستان کے مخالف نہیں تھے بیفور ہز اریسٹ. لیکن جب وہ ریلیز ہوئے تو وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو مسائل ہیں اس میں جو امریکہ کا انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہندوستان کے وہ بڑے سخت مخالف تھے. تو الیاس کشمیری جب ریلیز ہوئے تو وہ جو لشکر طیبہ ہے اس کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات ہوئی ان کی. تو انہیں پتہ چلا کہ لشکر طیبہ ایٹ دیٹ ٹائم، یہ 2006-7 کی میں بات کر رہا ہوں، 6 کا اینڈ 7 کے شروع میں، تو انہیں اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم پتہ لگا کہ ممبئی جو اٹیکس ہیں، ممبئی کے حملے لشکر طیبہ پلان کر رہی ہے. تو ریلیز ہونے کے بعد یعنی کہ 2003 میں یہ اریسٹ ہوئے تھے، تقریباً 2-2.5 سال یہ ان کے پاس رہے. تو ریلیز ہونے کے بعد انہوں نے جب مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، انہیں پتہ چلا کہ ممبئی اٹیکس کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے اسامہ بن لادن سے ملنے کی کوشش کی کہ اسامہ بن لادن سے ملاقات کی جائے. تو پھر ان کی ہری پور میں اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی 2006 میں.
2006 کے اینڈ میں غالباً. تو اسامہ بن لادن اس وقت اس کمپاؤنڈ میں رہتے تھے. اسامہ بن لادن اپنے کمپاؤنڈ سے نکل کر ہری پور گئے. ایک تو یہ واقعہ ہے کہ اسامہ بن لادن الیاس کشمیری سے ملنے آتے ہیں اور وہ الیاس کشمیری انہیں بتاتے ہیں کہ جی اس طرح ایک آپریشن پلان ہو رہا ہے جو کہ لشکر طیبہ پلان کر رہی ہے. تو اسامہ بن لادن جو ہے وہ لشکر طیبہ کو پسند نہیں کرتے تھے, آفت سعید صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے. تو اسامہ بن لادن کو انہوں نے پلان یہ پیش کیا کہ کیوں نہ ہم یہ جو ممبئی اٹیک کا جو پلان ہے اس کو ہائی جیک کر لیں. تو رپورٹڈلی انہوں نے اسامہ بن لادن نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں اس پلان کی معاونت کریں, مدد کریں, اس میں اپنے زیادہ سے زیادہ بندے ڈال دیں اور ہم اس میں جو امریکہ ہے اس کو بھی اٹیک کریں اور جو یہودی ہیں ان کو اٹیک کریں. یہ ان کا پلان تھا. اور آپ کو یاد ہو کہ جب ممبئی اٹیک ہوا تھا بھارت کے شہر ممبئی میں, تو وہاں پر ایک گروپ جو ہے وہاں پر قریبی یہودیوں کا سینوگاگ تھا, وہاں پر چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے قتل و غارت گری کی تھی. ہوٹل ایک تھا وہاں پر بھی ہوا. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ القاعدہ کے زیادہ قریب تھے دین لشکر طیبہ, کالعدم لشکر طیبہ. تو اس کے اوپر ظاہر ہے پاکستان نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن بھی 2008 میں لیا تھا. پاکستان میں مقدمہ درج ہوا تھا ممبئی اٹیک کا, جو آج بھی اس مقدمہ جو FIA ہے وہ پروسیکیوٹ کر رہی ہے. تو چیمہ صاحب اسامہ بن لادن صاحب کی ایک اور میٹنگ بھی ہوئی تھی 2005 میں, جب وہ اس ہال میں منتقل ہو چکے تھے, اس کمپاؤنڈ میں جا چکے تھے. تو اس کے بعد چیمہ صاحب وہ اسامہ بن لادن ٹرائبل ایریاز میں گئے تھے اور ٹرائبل ایریاز میں وہ کسی سے ملنے گئے تھے. تو جن صاحب سے وہ ملنے گئے تھے چیمہ صاحب, تو ان سے پہلے ایک افسر جو تھے انہوں نے اطلاع دی کہ فلاں فلاں جو ٹائم پہ ایک اہم شخصیت آپ سے ملنے آ رہی ہے. تو پھر وہ جو اہم شخصیت تھی وہ سرکاری افسر تھے, میں انٹیلیجنس ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. تو وہ جو افسر تھے چیمہ صاحب انہوں نے کنوے کیا. تو پھر اسامہ بن لادن آئے وہاں پر اور پھر ریسٹ از دا ہسٹری. تو 2-3 واقعات ایسے ہیں جن میں اسامہ بن لادن جو ہے وہ نظر آتے ہیں, ان کے کانٹیکٹس نظر آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ملٹری ہے ہماری ان دنوں میں ملٹری کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی بہت زیادہ سمپتھائزر تھے, جو ہمدردی رکھتے تھے, جو کہ اسامہ بن لادن سے ہمدردی رکھتے تھے, اسامہ بن لادن کی کاز سے ہمدردی رکھتے تھے. تو اس لیے یہ کہنا ابھی کہ ایز این انسٹیٹیوشن انوالومنٹ تھی, یہ بات ابھی آپ نہیں کہہ سکتے. انڈیویجولز کے فٹ پرنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ملتے ہیں, اور ٹائم ول ٹیل کہ یہ کیا تھا, یہ انڈیویجول تھے یا یہ پالیسی ڈیسیشن تھا. تو بہت سارے لوگ اس بات کے حق میں بات کرتے ہیں کہ یہ پالیسی ڈیسیشن تھا, لیکن اس بات کی جو ہے نا اگین اس بات کو ایویڈنس کے ساتھ کہنا یہ بڑا مشکل ہے. تو ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 مئی 2011 کا آپریشن ہوا تو پاکستان میں جو ISI کے جو چیف تھے وہ احمد شجاع پاشا تھے, اور جو امریکہ میں CIA کے جو چیف تھے وہ لیون پینیٹا تھے. اور لیون پینیٹا کا بڑا ایک تاریخی سٹیٹمنٹ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا ادھر پاکستان از اکمپلیس اور انکیپیبل. تو پاکستان نے یعنی شریک جرم ہے یا ویسے نلائق ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا, یا نلائق ایسے پتہ ہی نہیں چلا. تو لیکن پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ کہا کہ وی آر انکیپیبل, یعنی کہ ہم نے کہا کہ نہیں ہم نااہل ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلا. ہم نے اعتراف نہیں کیا لیکن ہم نے مطلب یہ ہے ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نے یہ کہا کہ ہم ملے نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملے نہیں ہوئے تو ہم نلائق ہیں. تو بیسکلی ہم نے یہ کہا, لیکن ساتھ ہم نے یہ پاکستان نے یہ بھی وضاحت دی, مطلب ہمارے جو آفیشلز تھے اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں امریکہ بھی تو نااہل ہے کہ 9/11 ادھر بھی ہو گیا, اتنی بڑی ایجنسی تھی. لیکن ایشو تو جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت تو القاعدہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, ایشو تھا لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا کام کرے گا. تو جب وہ اسامہ بن لادن یہاں پر تھے تو وہ تو بہت بڑا ایک ایشو تھا کہ پوری دنیا اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ رہی ہے. اور ایک انٹرسٹنگ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ امریکیوں کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں, یہ واقعہ جن 2 بندوں کے بارے میں ہے وہ دونوں بندے زندہ ہیں, اور کبھی موقع ملا تو ہم ان کو انوائٹ بھی کریں گے اور بات بھی کریں گے. پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی ان دنوں تھے.
تو یوسف رضا گیلانی امریکہ کے دورے پہ گئے جب شروع میں، تو امریکی جو ایک جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں کونڈولیزا رائس نے کہا ان کو، سوری اوباما کے ساتھ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں، میں نام ان کا ہیلری کلنٹن ہے، ہیلری کلنٹن غالباً، تو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھیں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ نے، خاتون امریکی وزیر خارجہ نے ان کو کہا، یوسف رضا گیلانی کو، کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو اسامہ بن لادن ہے وہ پاکستان میں چھپا ہوا ہے، ہماری انٹیلیجنس ہمیں بتا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے جو پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا جی اگر وہ ہے تو ہمیں بتائیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو امریکن انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی، اور پاکستان کے اوپر اس لیے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم پاکستان کو بتاتے ہیں کہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ کسی جگہ چھپا ہوا تو وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے، اپنی جگہ بدل جاتا ہے، وہ بندہ جائے، تو وہ یہ شک کرتے تھے انٹیلیجنس والے کہ پاکستان کے ان کے ساتھ القاعدہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے، اور کوئی اطلاع جو ہے یہ لیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں بہت ساری بریفنگز ہوا کرتی تھیں، تو ان ون آف دا بریفنگز پاکستان کی جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے جو ایس پی آر کے جو اس وقت کے جو چیف تھے اطہر عباس، میں نام بھی لے دیتا ہوں، اور ان سے بڑا سوال ہوا کہ آپ کا طالبان کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ جو ہمارا کوئی ریلیشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ تھا کہ جی ہمارا کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن انٹیلیجنس کے رابطے تو سب سے ہوتے ہیں نا۔ تو ان ون وے اور دی ادر اس بات کا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہے، اور ویسے انٹیلیجنس کا بزنس بھی اس طرح کا ہے کہ وہ بیک وقت اپنے دشمنوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور انفارمیشن اگر لینی ہے تو آپ کے رابطے تو ہونے جی چاہیے، انفارمیشن لینی ہے تو وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو براڈلی چیمہ صاحب یہ جو 2 مئی 2011 کا واقعہ ہے، یا 1 مئی 2011 کا جو واقعہ ہے، یہ اس لیے پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے طیارے اڑتے ہیں باگرام ایئر بیس سے، ان کے ہیلی کاپٹرز اڑتے ہیں، وہ فلائی کرتے ہیں آل دی وے، کراس کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی جو بارڈر ہے وہ کراس کرتے ہیں، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر آتے ہیں، اور ایبٹ آباد میں جو کہ ایک بندوبستی علاقہ ہے، جو کہ ایک سیٹلڈ علاقہ ہے، شہری علاقہ ہے، وہاں پر ملٹری پاکستان ملٹری اکیڈمی کے بالکل فٹ سٹیپ کے اوپر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر وہ آ کے آپریشن کرتے ہیں، اور آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو وہ ہلاک کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور ایک ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہاں پہ گر بھی گیا تھا، جس کے پرزے یا باقیات اٹھا کے ہم نے چائنا کو دے دی تھی۔ اہم بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ میں ایک مزاحیہ سا واقعہ سناتا ہوں اور پھر بات ختم کرتا ہوں۔ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں پر ہے، کیونکہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن میں ادھر چلا گیا تھا ایبٹ آباد میں، اور اس جگہ پہ چلے گئے تھے، تو لوگ کہتے تھے نہیں ہم تو نہیں مانتے، اور لوگ آج بھی اگر ایبٹ آباد میں چلے جائیں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ امریکہ کی کوئی سازش ہے، ہم نہیں مانتے کہ اتنا بڑا آدمی وہ چلا گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جنرل پاشا ہیں اور امریکی سی آئی اے کے جو چیف تھے لیون پینیٹا، اور پاکستانی آئی ایس آئی کے جو چیف تھے جنرل پاشا، ان کی ٹیلی فون پر اس دن گفتگو ہوئی تھی اس رات، اور اس رات جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں جنرل پاشا نے ان کو مبارکباد بھی دی تھی کہ انہوں نے ایک کامیابی، یعنی کہ سی آئی اے نے ایک کامیابی حاصل کی ہے، ظاہر ایک پروفیشنل بات تھی۔ تو جو مزاحیہ بات یہ ہے چیمہ صاحب وہ یہ ہوئی کہ میں جب ہم اس دن 2 مئی 2011 کو وہاں پر پہنچے تو چیمہ صاحب ملٹری اکیڈمی کے ساتھ تھی، اور وہاں پر صرف چند ہفتے پہلے ہی جنرل کیانی بھی وہاں پر آئے تھے، تو پوری انٹیلیجنس کامبنگ ہوتی ہے یہ ارد گرد کے علاقے کی کوئی نہ ہو، تو اس وقت پاکستان ملٹری اکیڈمی کے جو سربراہ تھے وہ جنرل راحیل شریف تھے، تو وہ بھی آئے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو وہ بھی آئے تھے۔ تو ابتدا میں تو کارڈن آف کیا ہوا تھا، انہوں نے بند کر دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ وہاں پر نہ آئے، تو شام کو تقریباً 3-4 بجے انہوں نے جب کھولا تو ہم وہاں پر گئے، تو بچے وہاں پر اکٹھے ہو گئے کمپاؤنڈ کے سامنے، میڈیا کے لوگ ہم وہاں پر تھے، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی آ گئے وہاں پر کچھ، لیکن لوکل میڈیا تو وہاں پر تھا۔ تو چیمہ صاحب وہاں پر جو بندہ سب سے زیادہ مجھے پریشان دکھائی دیا نا چیمہ صاحب، وہ پتہ ہے کون تھا؟ آپ سن کے حیران ہوں گے، وہ اس علاقے کا ایس ایچ او تھا۔ اچھا، تو میں نے وہ جو ایس ایچ او صاحب تھے
وہ وہاں پر جو لوگ اکٹھے ہو رہے تھے یا بچے جو اکٹھے ہو رہے تھے تو وہ ان کو بڑا غصہ کر رہے تھے اور ہٹا رہے تھے. وہ جو کہتے ہیں ہٹو بچوں کیوں ادھر کھڑے ہو, اور بڑا غصے میں بات کر رہے تھے. تو میں نے ان سے مسکرایا, میں ان سے گپ شپ کی. تو میں نے کہا یار آپ کیوں اتنے غصہ ہو رہے ہیں اور پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پریشان کیوں نہ ہوں, مجھے لگتا ہے میں معطل ہو جاؤں گا کیونکہ اسامہ بن لادن ادھر برآمد ہوا ہے. تو چیمہ صاحب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ تو ظاہر ایس ایچ او کی ڈومین میں نہیں تھا, لیکن جو نزلہ ہے نا وہ پولیس والوں پہ ہی گرا. ان کو ریپریمانڈ وغیرہ کیا گیا, لیکن یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر کسی کو بھی پراپر سزا نہیں ملی. جو اس وقت کے جو میری اطلاعات کے مطابق جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور آئی ایس آئی کے جو قریبی موجود, بہت قریب تھے دفاتر, ملٹری انٹیلیجنس کا بہت قریب تھا, ان کے جو وہاں پر آفسرز تعینات تھے ان کو زیادہ سے زیادہ دوسری جگہوں پر تعینات کر دیا گیا, ان کو ٹرانسفرز کر دی گئی, ان کے خلاف یہ تادیبی کارروائی ہوئی. لیکن کوئی جو بڑا جسے کہتے ہیں کسی کو بڑی سزا نہیں ملی. جو ہیڈ رول ہونا ہے وہ ہیڈ رولز جو ٹاپ لیول کے ہیں وہ نہیں ہوئے. اور یہ جو واقعہ ہے 2 مئی 2011 کا اس لیے سب سے اہم ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 1971 کی جو سرنڈر تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑا واقعہ ہے, کیونکہ ایک ملک ہے امریکہ, اس کی فوج آتی ہے اور وہ آپ کے اندر آ کے آپریشن کرتی ہے اور اپنا بندہ اٹھا کر لے جاتی ہے, اور آپ اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس کے اوپر انٹیلیجنس کی فیلئر بھی ہوتی ہے, اور انٹیلیجنس کا ڈبل فیلئر ہے. ایک تو یہ کہ انہیں کہ اسامہ بن لادن ادھر تھا, انٹیلیجنس والوں کو کہنا کہ جی انہیں تو نہیں پتا تھا, یعنی کہ اگر پتا ہو بھی تو کبھی وہ کہیں گے کہ ہمیں پتا تھا. تو ایک تو یہ تھا, ویسے اگر پتہ نہیں تھا تو یہ بھی کوئی اچھی بات یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں, دونوں باتیں ایسی ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ایئر فورس ہے اس کے ریڈارز جو ہے کیا وہ کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, وہ بھی آفس آورز میں چلتے تھے, 8 گھنٹے چلاتے تھے. جی ہاں. تو یہ اچھا اعزاز, یہ تو ہوگی بات. یہ جو اسامہ بن لادن کی ایک وائف تھیں جو ان کو بہت زیادہ پیاری تھیں, امل, ان کا بھائی, اس کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں؟ جی ہاں, ان کے بھائی کا نام تھا زکریا سادہ. تو زکریا سادہ یہاں پر جو یمن کی جو ایمبیسی ہے وہ آئے تھے یہاں پر. تو یمن کی ایمبیسی میں وہ یمنی وائف تھی ان کی, تو یمن کی ایمبیسی میں میری کوئی جان پہچان تھی پہلے سے, میری جان پہچان تھی. تو وہ یمن کی ایمبیسی والوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہمارا ایک مہمان آیا ہوا ہے تو وہ آپ سے کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی کون مہمان ہے؟ تو ان دنوں ہم یہ خبریں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے نا عمل کا بھائی ہے. تو میرے جسے کہتے ہیں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں تو ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ میں عمل, جب مجھے پتہ لگا تھا میڈیا پہ یہ بات آئی تھی کہ عمل جو ہے وہ بھی زندہ ہیں, ان کی ٹانگ میں گولی لگی تھی, تو میں عمل کی فیملی ڈھونڈنے کے چکروں میں تھا کہ کوئی پتہ لگے کہ ان کی فیملی کون سی ہے. تو یہ ایک شومی قسمت کہہ لیجئے کہ وہ خود چل کے اس کی فیملی کا بندہ میرے پاس آ گیا. تو زکریا سادہ ان کا نام تھا. تو وہ یمن کی ایمبیسی کے کچھ آفسرز تھے, انہوں نے میری ایک ہوٹل میں ان سے ملاقات کروائی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح میری جو بہن ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے, پاکستانی ادارہ انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں تھی, تو آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کورٹ میں کیس کریں, یہ تو ایک لیگل بات ہے. پھر انہوں نے ہمارے ایک وکیل ہیں عامر صاحب جو بعد میں جج بھی بنے, تو ان کو انگیج کیا. انہوں نے ریٹ پٹیشن کی, اور میں نے جسے کہتے ہیں نا ذرائع انسانی ہمدردی, ان دنوں انسانی حقوق کے مشیر تھے یہ مصطفیٰ نواز. تو مصطفیٰ نواز سے میں نے بات کی اور میں مصطفیٰ نواز کے پاس زکریا کو لے کے بھی گیا, اور میں نے زکریا کا انٹرویو بھی کیا جان سکوں کہ عمل سادہ کی شادی اسامہ بن لادن سے کیسے ہوئی. تو زکریا نے مجھے کہانی بتائی تھی کہ اس علاقے میں ایک عمل کی استانی تھی, استاد تھی, جو جس کے پاس اسامہ بن لادن کی خواہش آئی تھی کہ وہ ایک خاتون سے اس طرح کی خاتون سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو اس نے عمل کو پسند کیا تھا. پھر عمل کو بتایا گیا تھا کہ وہ اس سے کسی بڑے مجاہد سے اس کی شادی ہونی ہے. پھر عمل کے والدین نے جو عمل کو حوالے کیا تھا
کچھ ذمہ داروں کی، اور وہ لے کے آئے تھے اور اس کی اسامہ بن لادن کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اچھا، جو اس کی پہلی وائف ہے اسامہ بن لادن کی، اس پر بھی کافی شک کیا جاتا تھا کہ وہ شاید اسامہ کو ٹریس کرنے میں اس کا بھی اس نے کوئی کردار کسی لیول پر کیا ہے۔ جی، جو ان کی جو بڑی وائف تھی اسامہ بن لادن کی، ان کے اوپر اس لیے شک کیا جاتا تھا کہ اسامہ بن لادن کی بڑی وائف اور ان کا جو بیٹا تھا اسامہ بن لادن کا، یہ ایران میں گرفتار تھے، تو ایران نے ان کو ریلیز کر دیا تھا۔ تو جب یہ ایران نے ان کو ریلیز کیا گیا تو یہ کوئٹہ سے ٹرائبل ایریاز پہنچے، اور ٹرائبل ایریاز سے یہ ادھر کمپاؤنڈ میں بھی آئے تھے۔ تو یہ سوال لیکن پیدا، اس ٹائم اتنی زیادہ جو چیزیں ہمیں پتہ چلا تھا کہ اتنی احتیاط کی تھی اسامہ بن لادن یا اس کے جو سیکیورٹی کی جو ٹیم ہے، کہ انہوں نے سارے اس کے کپڑے اور ایون اس کا زیور تک اتروایا تھا، یعنی کہ وہ کوئی نئے کپڑے پہنائے تاکہ کوئی اس کا کوئی دیکھیں کوئی اسپائنگ ڈیوائس نہ لگاؤ، کوئی ٹریکنگ ڈیوائس نہ لگاؤ کہ یہ جدھر جائے گی تو ہم اسامہ کو ٹریس کر لیں گے۔ اسامہ بن لادن خود بھی اور وہ فیملی کے کسی بھی ممبر کو کوئی بھی ڈیوائس استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، اور وہ وہ ٹی وی بھی نہیں لگاتے تھے جی گھر پہ۔ ٹیلی ویژن تو لگاتے تھے، لیکن وہ انٹرنیٹ نہیں لگاتے تھے۔ ٹیلی ویژن تو ان کے پاس تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا۔ فلم لگاتے تھے، سی ڈی لگاتے تھے، یا کیسٹ والی جو فلم تھی وہ لگاتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ ڈیوائسز سے ساری دنیا زندگی دور رہے، کمیونیکیشن ڈیوائسز سے۔ لیکن ان کی جو گرفتاری کی ایک وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ ڈیوائسز ہی تھی، کہ جو ان کے جو کوریئرز تھے، ان کے کوریئرز کی دو لیئرز تھیں، ایک تو طارق اور ارشد کا نام لیا جاتا ہے، اور ایک ان کے انہی کی فیملی کے اندر ایک اور صاحب بھی تھے، اتفاق سے میں ان سے بھی ملا ہوں۔ ان کو پھر انٹیلیجنس کے لوگ اٹھا کر لے گئے، اور وہ جو ایبٹ آباد کمیشن بنا اس میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پیش کیا گیا، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو لیئرز تھیں، لیئرز در لیئرز یہ معاملہ تھا، اور اس کے اوپر کافی ساری معلومات ہیں جو ہم بات کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے پاکستان انٹیلیجنس کے ایک سابق افسر کرنل اقبال سعید الدین نے اس آپریشن میں ایک رول پلے کیا تھا، کردار ادا کیا تھا، یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے۔ لیکن موٹی بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کی سرزمین سے پکڑے گئے تھے، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا نام نہیں تھا، پاکستان کے لیے یہ کوئی عزت نہیں بنی تھی، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ سائی ہوئی تھی اعزاز، اور بےزتی ہوئی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس ٹائم امریکہ میں تھا تھی۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوا، اور مجھے ادھر کوئی 3-4 یونیورسٹیز تھیں جنہوں نے مجھے کوئی لیکچرز کے لیے انوائٹ کیا ہوا تھا، اور میں پاکستان کی سچویشن کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور میں اوور آل پاکستان کے بارے میں بہت ایک ہوپ کا میسیج دیتا تھا جو کہ میں جینولی فیل بھی کرتا تھا۔ اور اس میں سے کوئی 1-2 یونیورسٹیز تھیں کہ جنہوں نے مجھے کوئی آفر بھی کی تھی کہ آپ ہمارے ہاں پڑھائی، جو پڑھائیں آ کر ہاں نا۔ جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا کہ میں اگر پاکستان جانا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اسٹل اے ہوپ۔ تو یہ جب میسیج میں کنوے کر کے چلا گیا، تو صبح جب میں نے ٹریول کرنا تھا اس دن رات کو، میں ہمارے ایک کامن دوست ہے محب بھائی، تو انہوں نے مجھے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہوا تھا نیو یارک میں۔ محب اسد، محب، ہاں، تو انہوں نے مجھے ڈنر پہ انوائٹ کیا ہوا تھا۔ ادھر یہ خبر محب فل چلی، فوٹو، ہاں، جی، کہ جو ہے نا ادھر یہ خبر چلی کہ اسامہ بن پاکستان میں پہلے ایک آیا جی کہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ، پھر یہ آیا جی کہ وہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں ہے، پھر فائنلی جو ہے وہ خبر آ گئی جس کی وجہ سے میں کافی امبیرسمنٹ ہوئی۔ اور میں نے سوچا، میں نے کہا کہ یار جو میں اتنے دنوں سے کوئی ذہن سازی کر کے آیا ہوں، اس ساری خبر نے وہ تباہ کر دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اعزاز دیکھیں کہ ایک تو میں آپ کو یہ واقعہ، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ جو اس بارے میں ایک کمیشن بنا، اس کی آج تک رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے لیے ایک یہ سبق ہے کہ پاکستان کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم جو ہے چیزیں ہماری ادھر ہی رہتی ہیں، ہم نے ویسے کو ایک، رپورٹ پبلک ہاں کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں، لیکن وہ دیکھیں وہ جو ہے وہ ایک لیک ورژن تھا نا، جی ایسے ہی، ٹھیک ہے، جو ایک آفیشیلی ہوتا ہے نا، وہ آج تک جو نہیں ہاں ہوا۔ جو سرکاری طور پہ ہوتا ہے، پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے، اس کے آگے فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ تو آپ ذرا اپنی کتاب کا تو ہم نے بتا دیا، آپ کا ذکر بھی کیا، اس کا نام ہے پاکستان وار آن القاعدہ، دا سیکرٹس ہاں، آف ہاں پاکستان وار آن ہاں، القاعدہ۔ دا سیکرٹس آف پاکستان وار آن القاعدہ، اعزاز کی بہت اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ کو اس معاملے میں مزید دلچسپی ہو، ہم یہ ساری چیزیں ویلاگ میں تو نہیں بتا سکتے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو یہ کتاب آپ ضرور خریدیں اور پڑھیں۔
ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، کوئی اس لحاظ سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔